حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رتبہ ہے، ان کا مرتبہ تمام نبیوں سے سوائے نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ آپ بڑے ہی اولو العزم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی فضیلت، ان کی شان قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ تو جس کا دوست خود اللہ ہو، اس کی شان کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا، یا خیر البریہ، اے انسانوں میں سب سے بہترین انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عاجزی کے ساتھ فرمایا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی آپ نے ان کا رتبہ بیان فرمایا کہ یہ شان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا۔ وہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جس طرح زمین پر انسانوں کا کعبہ ہے، اسی طرح فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے، جو سب سے اوپر 7ویں آسمان پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، تمام لوگوں کا حشر اس حال میں کرے گا کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو بلا کر لباس عطا فرمائیں گے، لباس پہنائیں گے، وہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مخلوقات میں سے لباس پہنایا جائے گا۔ تو وجہ اس افضلیت کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت آزمایا، بہت مشکلات ان پر، پوری زندگی ان پر مشکلات آئی ہیں، لیکن وہ ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ جب انہوں نے توحید کی صدا بلند کی تو جو سگا باپ تھا وہی دشمن بن گیا اور آپ کو گھر سے نکال دیا۔ پھر آپ نے اللہ کے لیے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی۔ پھر وہاں کے بادشاہ نے اس کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے آگ میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ۔ اور پھر جب بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ذبح کر دو، اپنے لگتے جگر کو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کر دو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر بات میں، ہر حکم پر فرما بردار رہے، ہر آزمائش پر پورے اترے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کسی حکم پر اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی اپنے دل میں کوئی گھٹن محسوس کی اللہ کے حکم کے بارے میں۔ پھر اللہ نے بھی اپنے بندے کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا۔ جب آپ نے صبر کیا، اللہ کے آگے سر کو جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ہی انعام فرمائے کہ انہیں اپنی خلت سے نوازا، اپنی دوستی سے نوازا اور آنے والے تمام انسانوں کا انہیں امام بنا دیا، ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ اسی طرح مسلمان جب حج کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ ہر سال وہ قربانی کریں، تو قربانی میں بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں، سنت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں اس میں ہر نمازی کو حکم ہے کہ وہ نماز میں وہ والا درود پڑھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ رتبہ، یہ مقام ان کو ان کے صبر کی بنا پر ملا ہے۔